رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے، جس میں ہم اور آپ تراویح میں قرآن عظیم کی تلاوت اور دن میں روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جاننا پہلے ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ یہ جاننا کہ روزہ رکھنا ہے تو روزے کی حالت میں کن چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ جاننا کہ اگر ہمیں تراویح پڑھنا ہے تو تراویح کے اندر کن کن مسائل کی رعایت ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ العزیز روزانہ کے درس میں سماعت کرنا ہے۔ آج کا بیان شروع ہوتا ہے درود شریف کی فضیلت سے۔ درود شریف یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے درود شریف سے متعلق آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ آج ایک جماعت ایسی ہے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی جو درود و سلام کا انکار کرنے والی بھی ہے، اور ایک وہ ہے جو درود و سلام سے روکنے والی جماعت ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم درود و سلام تو پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح سے کھڑے ہو کر کے پڑھا جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر کے پڑھا جاتا ہے، کسی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، ہم ویسے نہیں پڑھتے۔ وہ تمام چیزیں کہ آیا کہ ان کا کہنا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں، یا وہ یہ جو کہتے ہیں ان کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار درود نازل فرمائے گا۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی بندہ مومن ایک مرتبہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں حضور پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس پر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس بندے پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے۔ اب اس سے سمجھیے، اب اگر کوئی بندہ کسی کو درود شریف پڑھنے سے روک رہا ہے تب ایسی صورت میں وہ اس کی حق تلفی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کتنا بڑا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے۔ دوسری حدیث پاک دیکھیں، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود نازل فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ یعنی درود شریف بندہ مومن پڑھ رہا ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے، اور یہ کہ 10 مرتبہ درود ہی نہیں بلکہ اس کے نامہ اعمال سے اللہ رب العزت 10 خطاؤں کو، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اب ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے یہ فوائد ہیں، اور آگے حدیث پاک سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو بندہ مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ ایک بندہ ہے اور یہ حضور پر صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت دیکھیں کہ صرف ہم نے ایک مرتبہ درود پڑھی، اور کوئی مومن نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت اور خدائے تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق اس پر ایک مرتبہ نہیں
بلکہ 70 مرتبہ درود بھیجتی ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس پر خدائے تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ درود بھیجیں، اس بندے کی قسمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ ہر آن جو ہے وہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور حدیث پاک سنیں، لوگ کہتے ہیں کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ اگر ہم درود و سلام فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد ہم نے پڑھنا شروع کیا، نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایسے ہی جمعے کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، اور ہم نے سلام پڑھا، درود و سلام پڑھا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، یا اور درود و سلام ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھے۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ درود و سلام پڑھنا ان حدیثوں سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ان حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور پڑھنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے کہ 1 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے، اور 10 مرتبہ ہی نہیں بلکہ خدائے تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتے 1 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ اگر فجر کی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد تنہا پڑھ رہے ہیں، یہ تنہا درود و سلام پڑھنا یا جماعت کے ساتھ پڑھنا اور کھڑے ہو کر کے ادب و احترام کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف رخ کر ہاتھ باندھ کر کے پڑھنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی نشانی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور اپنے آپ کو حضور کے غلاموں میں شمار کر دینا ہے۔ اب اگر کوئی عقل کا مارا اگر کوئی درود شریف سے روکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ان حدیثوں کا گویا کہ انکار کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو درود پڑھنے کا ایک بہترین خوبصورت اور لاجواب عمل ہے، اس عمل سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ اگر کوئی درود شریف پڑھتا، اگر وہ درود شریف پڑھنے کی بنیاد پر اس پر نیکیاں مل رہی ہیں، اب اگر کوئی کہنے لگے نہیں درود شریف نہیں پڑھنا ہے، تو آپ خود یہ بتاؤ اس کو نیکیوں سے روکنا ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی شب برات گزری، لوگوں نے اسی پر باویلا مچا دیا کہ شب برات قرآن میں نہیں ہے، اس لیے شب برات نہیں منانا چاہیے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک تو لوگ ویسے ہی نیکی کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اور ایک گروہ مولویوں کا اس پر لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو نیکیوں سے روکنے پر لگا ہوا ہے کہ درود قرآن و حدیث میں نہیں ہے، شب برات قرآن و حدیث میں نہیں ہے، نماز کی سنت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، درود و فاتحہ پڑھنا قرآن و حدیث میں نہیں ہے، مردوں کو احسال ثواب کرنا قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ یہ سب نیکیوں کے کام ہیں اور سب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ہاں البتہ اتنا کہا جائے گا کہ ان عقل کے اندھوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے، ورنہ یہ مسلم نشئی اور بخاری شریف کی حدیثوں میں تو بھرمار ہے کہ جہاں پر اہل سنت والجماعت کی یہ تمام شعائر کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی موقع ملے ہمیشہ ہر لمحہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے۔ جس گھر میں درود پڑھی جاتی ہے اللہ اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، جس جگہ پر پڑھی جاتی ہے اللہ رب العزت اس جگہ پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اس بندے کو شامل ہوتی ہیں۔ اور سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائی کی در مختار میں ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بدرود پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خود اندازہ لگاؤ، آپ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ اگر معاف ہو رہے ہیں، اللہ کے رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ انسان ایک بار درود شریف پڑھے اور نمازوں کو چھوڑتا رہے کہ چلو گناہ تو معاف ہوتے رہے، یہ نہیں، بلکہ نمازوں کی ادائیگی کرے، فرائض کو ادا کرے، اور جانے انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے،
اللہ رب العزت کی رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، محبت رسول میں سرشار ہو کر کے اگر درود شریف پڑھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے، اور یہ حدیث پاک ہے، حضور کی حدیث پاک ہے، یہ دنیا ادھر سے ادھر سے ہل سکتی ہے لیکن میرے نبی کا فرمان اپنی جگہ اٹل ہے۔ میرے نبی نے جو فرما دیا وہ بالکل اپنی جگہ حق ہے۔ اس لیے حضور کی محبت میں سرشار ہو کر اور درود وہی پڑھتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوا کرتا ہے، جس کا دل ہی عشق رسول سے ویران ہو، جس کے دل میں ہی محبت رسول کا کوئی خزینہ نہ ہو، تو وہ ویران دل کیا حضور پر درود پڑھے گا؟ اور بنا درود پڑھے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اتحیات کے بعد ہم پڑھتے نہیں درود ابراہیم، تو وہ بنا درود کے تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ درود و سلام کا انکار کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ وہ نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور سنی حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ فارغ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو فری کر رکھا ہے۔ ان فرشتوں کا کام کچھ اور نہیں ہے، بلکہ ان فرشتوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ فرشتے پوری دنیا کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ کہیں مدینہ مسجد سے مصطفیٰ جان رحمت کی آواز آتی ہے تو وہ فرشتے اپنے نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور وہ ہمارا درود و سلام، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی حضور پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے وہ حضور تک وہ درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو اس کام پر مقرر فرمایا ہے کہ وہ حضور تک درود و سلام پہنچاتے ہیں، تو اگر ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو درود و سلام یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا درود و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، میری بات یاد رکھو اور ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جو کوئی بھی درود شریف کا انکار کرنے والا ہے، درود شریف سے روکنے والا ہے، وہ گویا کہ آپ کو عبادات سے روک رہا ہے، گویا کہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو گھٹانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے اس کی بات پر کان نہیں دھرنا ہے، بلکہ ہمیشہ ہر لمحہ اگر آپ تنہائی میں پڑھیں، آپ خاموشی کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی درود و سلام آپ کو حضور تک پہنچتا ہے۔ آپ اگر مل کر کے ایک ساتھ پڑھیں، وہ درود و سلام بھی آپ کو حضور تک پہنچتا ہے۔ کہیں آپ پر اللہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، کہیں آپ کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، کہیں خدائے تبارک و تعالی 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہیں خدائے تبارک و تعالی فرشتوں کو آپ کا درود و سلام لینے پر مقرر فرما رہا ہے۔ تو یہ تمام برکتیں جب مل رہی ہیں تو کوئی بھی ایمان والا ہے ان برکتوں کو جانے نہیں دیتا۔ اس لیے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، جہاں جب جیسے درود پاک پڑھنے کا موقع ملے ہر لمحہ درود شریف کی کثرت کرتے رہو۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، میرے پیر و مرشد تاج الملت والدین حضور تاج الشریعہ علی رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بڑا پریشان رہتا ہوں، بڑا غم زدہ ہوں، تکلیفوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کی بنیاد پر میری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ میرا دل پریشان رہتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا، دل کو سکون مل جائے، بے قرار دل کو قرار آ جائے، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے ارشاد فرمایا، اپنے اس مرید سے ارشاد فرمایا کہ میرے مرید تجھے کچھ نہیں کرنا، بلکہ ہر نماز کے بعد اور جب بھی تجھے موقع ملے درود شریف پڑھتا رہے۔ درود شریف سے بڑا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ اس لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت درود شریف کا ورد کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ